حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں، آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں۔ جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھر کوئی چیز باقی رہ جاتی؟ لا الہ، اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے۔ صوفیاء نے اس کا ترجمہ کیا لا الہ، اس کا معنی لا معبودہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، پھر الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ نفی کی جائے تو اثبات ہوتا ہے نا، جب علائق نفسانیاں دور کیے جائیں، خواہشات کو منہا کر دیا جائے، آرزوؤں کو نکال دیا جائے، تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ، پھر ہی کہیں گے نا۔ تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر پتھر، موتی، ہیرے، جواہر، لال، اولاد، کیا کچھ ہوگا دل میں، تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے۔ اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو، لا الہ کا جھاڑو پھیرو۔ جب دل میں کوئی آرزو نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی تمنا نہیں رہے گی، پھر الا اللہ، پھر کہا ہاں جدھر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ مخصوص رنگ کا پٹکا اوڑھ لینا تصوف ہے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے، مختلف قسم کے جبے اوڑھنے کا نام تصوف ہے، لمبی لمبی تسبیحاں پکڑنے کا نام تصوف ہے، مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے، مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے۔ نہیں، حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور اصطلاحات کا نام ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ مروت کا نام ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے، صالح اخلاق کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اقدار حسنہ کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ خیالوں کی طہارت کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ سوچوں کے نور کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ شریعت بیضا کی غلامی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ استقامت علی الدین کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کا راہ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کے فرش پہ لا الہ کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک میں نے اندر ستھرا کر لیا، اندر صاف کر لیا ہے، اور پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے، پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی۔ تو تصوف یہ ہے۔ ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، رنگوں کو، مختلف قسم کی ترجیحات کو، مختلف قسم کی اصطلاحات کو، مختلف قسم کے ناموں کو، عادات کو، خصائل کو تصوف سمجھ لیا۔ تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے، من کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فقر بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام ہے۔